بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف تاکہ وہ اپنے قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے، کیونکہ ان کی جو قوم تھی وہ بہت ہی زیادہ بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے بڑے بڑے بتوں کے نام رکھ رکھے تھے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ 5 بڑے بڑے بت تھے ان کے، جن کو وہ بہت خاص طور سے مانتے تھے، پوجتے تھے، اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان سے وہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی بات پہنچانا چاہ رہے تھے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، غیر اللہ کی کوئی عبادت نہیں، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ہی کچھ دے سکتا ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ڈرائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تم کو صاف صاف ڈرانے آیا ہوں، صاف صاف طریقے سے، کھول کر۔ ان اعبدوا اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ ہی سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مانو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کا ڈر رکھو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری باتوں کو مانو، میں تمہیں صاف صاف بتانے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ تھی، نوح علیہ السلام کی یہ دعوت ہے، جس طرح سے وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایک معین مدت تک ڈھیل دیں گے۔ ان اجل اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا معین کردہ وقت جب آتا ہے، اذا جاء لا یؤخر، تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، جب وہ آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، وقت پر آتا ہے۔ جس وقت جس کی موت لکھی ہوئی ہے، جہاں لکھی ہوئی ہے، رات میں، دن میں، 24 گھنٹے میں، کبھی بھی جس سیکنڈ میں، وہیں پر اس کی موت واقع ہوگی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا جب وقت آئے گا پھر ڈھیل نہیں ملے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، بات لوگوں نے نہیں مانی، نوح علیہ السلام نے خوب سمجھا لیا، رات دن دعوت دی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب میں نے ان کو بلایا، اپنی قوم کو میں نے بلایا، رات کو بھی اور دن کو بھی، میں نے دعوت دی رات میں بھی اور دن میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے سے، میری دعوت سے یہ تو دور بھاگتے ہی رہے، جتنا میں ان کو بلاتا رہا اتنا یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے، جتنا میں ان کو اللہ کے بارے میں بتاتا رہا اتنا ان کے دل میں نفرت ہوتی گئی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، اور اے اللہ جب بھی میں ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں تو ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سارے لوگ جو ہے جماعت کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی باتیں مت سننا ورنہ ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، اور اپنی مسجدوں کے باہر بھی لکھ کے رکھتے ہیں وہ کہ ان کو آنے ہی مت دینا مسجد میں، ان کی باتیں بھی مت سننا، اور یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، بہت ساری چیزیں آج کے تبلیغی حضرات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت نبیوں کے بارے میں بھی اس طرح سے لوگ کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے لوگوں نے جو ہے بہت ساری مکاریاں کی، اور نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے بھی لپیٹ لیتے ہیں اس طرح سے، وَأَصَرُّوا، اور اصرار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ لوگ بڑا ہی تکبر کرتے ہیں، ان کے اندر بڑا پن بہت زیادہ ہے، بڑا پن جہاں آ جاتا ہے نا پھر آدمی دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے اندر بہت بڑا تکبر آ چکا تھا، اس لیے وہ نبی کی بات کا انکار کرتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی کھلم کھلا علی الاعلان، ثم انی اعلنت لہم، پھر ان کو اعلان کے طور پر میں نے ان کو بلایا، واسررت لہم اسرارا، میں ان کو چپ کے بھی دعوت دی، چھپ کر بھی میں نے ان کو بلایا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے جا کے الگ الگ بھی ان کو سمجھایا،
اور ان کو دعوت دی، ان کو بتایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تقریباً 80-82 لوگ ہی تھے جو ایمان میں آئے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کروا لو، اس لیے کہ وہ بڑا ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد کو، تمہارے جو ہے نا خاندان کو بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات لگا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت انہیں بہت ہوتی تھی، بہت لالچی تھے وہ، اس لیے نوح علیہ السلام نے دنیا کا بھی لالچ دیا ان کو، تاکہ یہ آئیں سیدھی لائن پر کہ اللہ تعالیٰ کو مانو گے تمہارے اتنے سارے فائدے ہوں گے، تمہاری اولاد بھی بڑھے گی، خاندان بھی بڑھے گا، تمہارے جو ہے مال بھی بڑھے گا، کاروبار بھی بڑھے گا، تمہارے باغات بھی لگ جائیں گے، تمہارے نہریں بھی جاری ہو جائیں گی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہارا ہو کیا گیا کہ تم اللہ کی عظمت کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو تم دل میں بٹھاتے ہی نہیں۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تم کو کتنے صحیح طریقے سے، بہت مناسب طریقے سے پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح طریقے سے بنایا، پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو بنایا ان کے اندر روشن، ان آسمانوں کے بیچ میں چاند کو رکھا روشن چمکتا ہوا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھا کہ وہ بھی چمک رہا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے تمہاری نباتات کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اسی میں لوٹا دے گا۔ ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو کبھی اس سے ہی نکالے گا، قیامت کے دن پھر اسی زمین سے تم کو اللہ نکالیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا فرش بنایا ہے۔ لتسلکوا فیہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کشادہ زمین بنائی ہے، جنگل کے جنگل بنائے ہیں، کوئی کہیں کمی نہیں ہے، آدمی تھک جائے گا چلتے چلتے لیکن زمین اس کو کم نہیں پڑے گی۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ دعوت ہے جو کہ وہ قوم کو دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ لوگ تھے کہ ان کی قسمت میں ہدایت تھی ہی نہیں۔ آگے بھی نوح علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک رکوع پوری ہو گئی ہے، ایک رکوع اور بچ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ کل کریں گے۔